ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کیا علامت ہے کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو؟ کہا نحن نشکر فی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى عند نزول القضاء۔ اے اللہ کے رسول، ہم آسانی میں، ہم خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور تنگی میں، مصیبت میں ہم صبر کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ فیصلہ کر دے، جو بھی ہماری تقدیر لکھ دے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے پھر کیا بشارت دی؟ فرمایا مؤمنون ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر ان کے مومن ہونے کی شہادت دیتا ہوں جن کے اندر یہ خوبیاں اور صفات پائی جائیں۔ اور پھر ایک خوبی یہ ہے، لغو سے اجتناب کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے، فضول گوئی سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن جو ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ طعنے دینے والا نہیں ہوتا، وہ فحش گوئی نہیں کرنے والا ہوتا۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون ولا البذیء، اور نہ ہی وہ ایسی کلام کرنے والا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اور اسی طرح مومن حیادار بھی ہوتا ہے، الحیاء من الایمان۔ بلکہ میں اختصار کے ساتھ یہ کہتا ہوں، کائنات میں جس خوبی کو خوبی کہا جاتا ہے وہ مومنوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ حلیم بھی ہوتا ہے، وہ کریم بھی ہوتا ہے، وہ سخی بھی ہوتا ہے، وہ صادق بھی ہوتا ہے، وہ کریم بھی ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر کائنات کی ہر خوبی اور ہر صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو مومنوں کی صفات اللہ اور رسول نے بیان فرمائی ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی جیسا کہ آپ شاہ صاحب کا خطاب فرما رہے تھے، سن رہے تھے، ابھی میں شیخ عبدالخالق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سوال و جواب کی نشست کو مکمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوالات میں بہت سے سوالات مشترک ہیں آج کے درس کے حوالے سے، تو میں ان میں سے جو شامل یا جامع سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ریٹائرمنٹ کے بعد دی جانے والی پینشن کی رقم، اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائیوں، یہ حکومت کی جانب سے جو پینشن کے طور پر رقم دی جاتی ہے اس کے لینے میں تو کوئی اشکال نہیں کہ ایک آدمی نے حکومت کے ہاں ملازمت کی ہے اور ان کو وہ پینشن کے طور پر دیتے ہیں، یہ ان کی طرف سے اس کا تعاون اور گفٹ ہے۔ لیکن اشکال اس وقت ہے کہ جب اس کے لیے جبری طور پر تنخواہ میں سے کٹوتی کی جائے، کہ پہلے تنخواہ میں سے کٹوتی کی جائے اور بعد میں اس کے ساتھ کچھ اضافہ لگا کر پھر اس کو دیا جائے۔ اس میں جو کٹوتی کی گئی ہے جبری طور پر، وہ رقم انسان کی اپنی رقم ہے، اس کو وصول کرنا جائز ہے، اور اس پر جو اضافہ ہے وہ لینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح کمپنی والے یا وزارے والے جو خدمات دیتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، اگر تو وہ کٹوتی نہیں کرتے، تنخواہ پوری ملتی ہے، اور اپنے طور پر انہوں نے ایک قانون، اپنا نظام بنایا ہے کہ جتنے سال اس نے ہمارے پاس ملازمت کی، جب اس کو فارغ کریں گے یا اس کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو ہر سال کے بدلے 1 مہینے کی تنخواہ ہم دیں گے، اور وہ خدمات کے نام سے اس کو دیتے ہیں، تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت صرف اشکال ہے
کہ جب کسی ادارے کا یہ نظام ہو کہ ہر مہینے ہم آپ کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹیں گے، جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی، آپ ملازمت سے فارغ ہوں گے، تو اس وقت ہم آپ کو اس کے بدلے میں اتنے پیسے دیں گے. یہ اس میں اشکال ہے کہ اس میں صرف وہی پیسے لینے جائز ہیں جو آپ کی رقم سے کاٹے گئے، جو زائد ہے اس کو علماء نے سود قرار دیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ سود کی قسمیں بیان کی. انسان پیسے رکھتا ہے بینک میں اور پھر وہ ڈبل ہو جاتے ہیں، پھر اس سے آگے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو حافظ صاحب نے وضاحت کر دی کہ کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ جس کے اندر آپ پیسے رکھتے ہیں فکس ڈپازٹ کے طور پر یا منافع فکس ہو جاتا ہے تو وہ سود ہی ہے. وہ آگے نیا سود، نئی رقم بنا، وہ سود ایڈ کر کے پھر اس کو نیا راس المال بنا کر پھر آگے وہ اس کو جمع کر لیں اور پھر تو یہ سود ہی بنتا جائے گا. اصل راس المال وہی انسان کے لیے حلال ہوگا جس کی اپنی رقم ہے. بہت سارے سوالات میں یہ پوچھا گیا ہے کہ پھر اس سود کے پیسے کا انسان کیا کرے. اگر اس کو بینک میں چھوڑا جاتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے. صرف علماء نے وہ پیسے جو سود کے ہیں، آپ کو ایسا اگر خدشہ ہے تو ان پیسوں کا ایک استعمال یہ بتایا ہے، لیکن اس میں بھی محتاط رویہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے کہ آپ وہ پیسے لے کر کسی ایسے آدمی کو دے دیں جس پر بینک کا سود چڑھ چکا ہے، سود کا قرضہ بہت ہو چکا ہے اور وہ ادا کرنے کے قابل نہیں، تو آپ اس کو دے دیں تاکہ وہ سود کے پیسوں سے سود ادا کر دے. لیکن اس میں بھی ایک اشکال باقی رہتا ہے کہ لینے والوں میں تو آ گیا، تو آپ بہتر ہے اگر اس کو چھوڑ دیں جہاں جس حال میں ہے، وہ جیسے بھی اس کو استعمال کریں. اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی. ہمیں اپنا دامن بچانا، یہ اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ یہ بیمہ پالیسی، اس کی کون سی قسم جائز ہے؟ اس کی کوئی بھی قسم درست نہیں ہے. صرف جب انسان مجبور ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات جبراً یہ کام کروانا پڑتا ہے، انشورنس کروانا پڑتی ہے، تو اس میں کرنے والوں کی ذمہ داری، یہ مجبور ہے. تو جب انسان مجبور ہوتا ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوتا. باقی کسی بھی صورت میں، کیونکہ اس کے ذریعے ایک تو ظاہر بات اس میں سود کا شائبہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد اس کا بالکل ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھجور والی حدیث جو بیان کی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ردی کھجوریں 2 کلو دے کر 1 کلو اچھی کھجوریں خریدتے ہیں، تو اگر ہم ان کو بیچ کر بھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم ردی کھجوریں الگ سے بیچ کر انہی پیسوں کی دوسری اچھی کھجوریں خرید لو، تو ساتھی یہ فرما رہے ہیں کہ بات تو ایک ہی ہوئی کہ انہی پیسوں سے وہ کھجوریں خرید لیں. حالانکہ بات ایک نہیں ہے. حافظ صاحب نے ساتھ یہ بتایا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ یہ شرط کریں کہ میں آپ ہی سے خریدوں گا. آپ جہاں چاہیں اس کو بیچیں اور دوسری چیزیں جہاں سے چاہیں خریدیں دوسری کھجوریں. اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی سود کی کوئی صورت ہے. اسی طرح ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ جب ہر طرف مسلمانوں کا دورہ ہوگا اور اس وقت کون سا درخت ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے گا. یعنی حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. جب دجال قتل ہو جائے گا تو اس وقت ان کو کوئی چیز بھی پناہ نہیں دے گی. جہاں بھی کوئی یہودی چھپے گا درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے، تو وہ کہے گا